روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، قدیم عرب میں یہ عام دستور تھا کہ جب بھی ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اس کی بہتر نشو و نما کے لیے اس کو دیہی علاقوں میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اس دوران ان بچوں کی رضاعت کا بندوبست ان علاقوں میں موجود پیشے ور خواتین اجرت لے کر فرمایا کرتی تھیں، جس سے ایک طرف تو بچوں کی نشو و نما دیہاتی علاقوں کی شفاف آب و ہوا میں ہوتی اور دوسری طرف ان کی غذا کا بندوبست ان علاقوں میں موجود غریب مگر محبت کرنے والی دایا اور رضائی ماں کے دودھ پلانے سے ہوتا تھا۔ عرب کے اسی دستور کے مطابق جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی رضاعت اور پرورش کی ذمہ داری حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کی گئی، جس کو آپ نے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ اپنے بچوں کی پرفضا شفاف اور بہتر آب و ہوا میں پرورش کروانے کے لیے عرب کے شہروں اور صحرائی علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہی اور قدر سرسبز علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ روسائے عرب میں اپنے بچوں کو ان بدوی خاتون کے پاس بہتر نشو و نما کے لیے اس لیے چھوڑ دیتے تاکہ وہ دیہاتی آب و ہوا میں پل کر مضبوط اور صحت مند ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں رہنے سے جو دوسرا فائدہ ان بچوں کو ہوتا وہ ان کی زبان دانی، یعنی ان کے کلام میں فصاحت اور بلاغت کا ظہور ہونا تھا، کیونکہ دیہاتی علاقوں کی زبان دانی ہر قسم کی بیرونی امیزش سے پاک ہوتی تھیں اور اس میں غیر عربی الفاظ کا دخل تقریباً نہ کے برابر ہوتا تھا۔ اس لیے اس ماحول میں پلنے والے بچے عربی زبان بنسبت دیگر بچوں کے بہتر اور اعلیٰ انداز میں بولا کرتے تھے۔ اس بلاغت لسانی اور فصاحت کلامی کی تصدیق اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ سے بڑھ کر بلیغ اور فصیح کلام کرنے والا کسی کو نہ پایا۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ میں افصاح العرب ہوں اور میں قریش میں سے ہوں اور میری پرورش بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے مکہ کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنی اولاد کے کھیل کود اور پرورش کے لیے دیہاتی زمین کا انتخاب کیا کرتے تھے اور ان کا یہ عمل قابل تعریف اور لائق تقلید تھا۔ جدید دور میں موجود تعلیم و تربیت کے میدان سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کی رائے بھی یہی ہے کہ اگر نومولود بچوں کی تربیت دیہی علاقوں میں کی جائے تو اس کے مثبت اثرات نہ صرف ان کی صحت اور مزاج پر پڑتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زباندانی اور قادر کلامی بھی دیگر بچوں کی نسبت منفرد اور اعلیٰ ہوتی ہیں۔ عرب کے مروجہ دستور کے مطابق بدوی و دیہاتی خواتین مختلف ایام میں شہروں کا رخ کرتیں اور نومولود بچوں کو معمولی اجرت پر اپنے ساتھ اپنے گاؤں اور دیہات لے جایا کرتی تھیں۔ وہ وہاں پر ان بچوں کی رضاعت اور نشو و نما کے انتظامات نہایت ہی محبت اور جاں فسانی سے فرمایا کرتی تھیں، اور جب بچے تقریباً 2 سال کے ہو جاتے تو وہ ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیتیں، جس کے بدلے میں وہ کوئی خاص رقم نہ وصول کرتیں، البتہ جو رقم ان کو مل جاتی اس پر قناعت کر کے اپنا گزر اوقات کیا کرتی تھیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ابتدائی 7 دنوں تک آپ کو آپ کی والدہ یعنی حضرت آمینہ نے دودھ پلایا، اور ان کے بعد یہ سعادت کئی دیگر خواتین کو حاصل ہوئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا اسم مبارک سرفہرست ہے۔ جن خواتین نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاوہ آپ کو دودھ پلایا ان میں حضرت سویبہ جو کہ ابو لہب کی کنیز تھیں، خولہ بنت المنجر جن کا نام برکہ بھی آیا ہے، بنو سلیم سے تعلق رکھنے والی 3 خواتین، بنو سعد سے تعلق رکھنے والی 1 خاتون اور ام فروہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں، جن کی کل تعداد تقریباً 10 کے قریب بنتی ہے۔ مگر سب سے بڑھ کر یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، جنہوں نے تقریباً 2 سال تک نبی کو دودھ پلایا۔ مذکورہ بالا خواتین میں سے 3 خواتین کا ذکر مورخین نے
بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت سویبہ ابو لہب کی کنیز تھیں، جن کو آپ کی ولادت کی خوشخبری دینے کی وجہ سے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں اور آپ نے مدینہ کی ریاست کے قیام کے بعد باقاعدہ طور پر ہر ماہ ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر رکھا تھا جو ان کو پہنچایا جاتا تھا۔ آپ کا وصال 7 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2، ام ایمن۔ حضرت ام ایمن کا اصل نام برکہ تھا، لیکن آپ اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت ام ایمن سے مشہور تھیں۔ آپ اصلاً نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، جو کہ وراثتاً آپ کے حصے میں آئی تھیں۔ آپ نے بچپن میں آپ کی نہایت محبت اور جانفشانی سے دیکھ بھال فرمائی تھی، جس کی وجہ سے آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آمینہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو آپ نے حضرت ام ایمن کو آزاد فرما دیا۔ آپ کا وصال مبارک حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اس وقت ہوا جب حضرت عمر کے وصال کو فقط 20 روز گزرے تھے۔ نمبر 3، حلیمہ سعدیہ۔ جب آپ کی عمر مبارک فقط 8 روز تھی، اس وقت مکہ میں کچھ خواتین اس غرض سے داخل ہوئیں کہ ان کو رضاعت کے لیے کچھ بچے میسر آ جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کا تعلق بنو سعد قبیلہ سے تھا، وہ بھی ان خواتین میں شامل تھیں، لیکن آپ کی خوشبختی یہ تھی کہ آپ کی کفالت اور رضاعت کا تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا۔ آپ کا قبیلہ بنو سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ تھا، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عمر بن رضا کہالہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ حوازن، جس کا تعلق قبیلہ عدنان سے تھا، وہ قیس ابن ایلان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا شجرہ نسب بنو سعد بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن ایلان ہے۔ وہ صراط سے آنے والے پہاڑی سلسلوں کے درمیان موجود وادی کے رہائشی تھے۔ وہ جس چشمے سے پانی پیتے تھے اس کا نام تختد تھا۔ یہ لوگ پیشہ کے اعتبار سے چرواہے تھے۔ یہ لوگ یوم جبلہ سے اپنے تعلق کی وجہ سے مشہور ہوئے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس میں آپ نے پرورش پائی۔ 9 ہجری میں بنو سعد قبیلہ کا ایک وفد جمام بن ثعلبہ کی سربراہی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، جس نے آپ کے دست مبارک پر دین اسلام کو قبول کیا۔ جب حضرت عبد المطلب کی ملاقات حضرت حلیمہ سعدیہ سے ہوئی تو آپ نے ان کا نام اور خاندان سے متعلق تفصیلات کو ان سے طلب فرمایا۔ جب آپ نے حضرت عبد المطلب کو اپنا نام بتایا اور اپنے قبیلے بنو سعد کا تعارف پیش فرمایا تو حضرت عبد المطلب مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، بہت خوب، سعادت اور حلم یعنی جمع ہو گئے۔ یہ دونوں وہ عظیم صفات ہیں جو اپنے اندر ہر خیر کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہی حضرت عبد المطلب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کو رضاعت اور پرورش کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ نے حضرت عبد المطلب کی اس خواہش کو قبول فرما لیا اور آپ کو لینے کے لیے حجرہ مبارک میں داخل ہو گئیں، جہاں آپ سفید دودھیا اونی لباس میں ملبوس تھے اور آپ کے نیچے ریشمی سبز چادر موجود تھی، جس میں سے بھینی بھینی مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے سوتے ہوئے اس معصوم، خوبصورت اور نہایت ہی متبرک بچے کو دیکھا تو ایک دم آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ آپ بڑھ کر اس بچے کو چوم لیں، لیکن آپ اس معصوم بچے کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے آپ نے چومنے سے گریز فرمایا، لیکن آپ حضور کو چھوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ جب آپ نے اپنی انگلی سے آپ کو چھوا تو آپ نے اپنی آنکھیں مبارک کھول دیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے جب آپ کی اس دلکش مسکراہٹ کو دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ نے ایک دم بڑھ کر اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ اس بابرکت بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں۔ ان دنوں حضرت حلیمہ کے سینے میں اپنے ایک بیٹے کے لیے بھی دودھ موجود نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے پاس موجود جانوروں کے تھنوں میں
اتنا دودھ دستیاب تھا جو اس بچے کی رضاعت کے لیے کافی ہو سکے۔ لیکن جب آپ نے رضاعت کے لیے آپ کو گود لیا تو آپ کے وجود مبارک میں اتنا دودھ بھر گیا جو کہ نہ صرف رسول اللہ کے رضاعت کے لیے کافی ہوتا تھا بلکہ آپ کے رضاعی بھائی کے لیے بھی کافی وصافی ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جانور اور مویشی جن کے تھن سوکھ گئے تھے، آپ کی آمد مبارک کے ساتھ ہی وہ نہ صرف صحت مند و توانا ہو گئے بلکہ ان کے تھن دودھ سے بھی بھر گئے تھے۔ آپ کی ان خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب وہ آپ کو دودھ پلاتی تو آپ کو اپنے دائیں طرف پیش فرماتی، جس سے آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، مگر جب وہ آپ کو اپنی بائیں جانب سے دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو آپ اپنا رخ مبارک پھیر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس پستان سے آپ کے رضاعی بھائی دودھ پیا کرتے تھے اور یہ بات عدل کے خلاف تھی کہ آپ ان کے حصے سے دودھ پئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے تقریباً 24 مہینے کا طویل عرصہ آپ کی رضاعت و کفالت فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی مکہ واپسی کا وقت آ پہنچا۔ جب آپ حضور کو لے کر حضرت آمینہ کے پاس پہنچیں تو فرط محبت سے اس قدر روئیں کہ حضرت آمینہ مجبور ہو گئیں کہ وہ مزید کچھ عرصہ کے لیے آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہنے دیں۔ آپ نے مزید کچھ عرصہ تک آپ کی نشو و نما فرمائی، پھر واقعہ شق شدر کے بعد بالآخر خوف سے مجبور ہو کر آپ کو ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے فرما دیا۔ آپ کا وصال 9 ہجری میں ہوا اور آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیرا۔